الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم صدر علی قدر حضرات علماء کرام بزرگان محترم اور برادران عزیز، مفکر اسلام امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سنیچر کو اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے۔ وفات حسرت آیات پر 2 روز گزر چکے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی تک ذہن و دماغ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ ہم سے جدا ہو گیا۔ جس نے بھی آپ کے انتقال کی خبر سنی وہ اشکبار ہو گیا، وہ غمزدہ ہو گیا، وہ دکھی ہوا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یادداری کے وقت زادن تو ہما خندہ بوند تو گریاں، چنی زی کے وقت مردن تو ہما گریاں بوند تو خندہ۔ اے انسان، اس وقت کو یاد کر کہ جب تو اس دنیا کے اندر آیا تھا، یعنی پیدا ہوا تھا، تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا، خوشی کا اظہار ہو رہا تھا، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی۔ اب جب دنیا کے اندر آ گیا ہے تو اس طرح زندگی گزار کہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کا جو مصداق بنایا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اسلام کا بقا و تحفظ اور قوانین شریعت کا نفاذ مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زیست کا ایک جلی عنوان تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی مرحوم کی نمایاں صفات و خصوصیات ہیں۔ ان میں سر فہرست یہ ہے کہ آپ عقائد کی حفاظت کی بہت فکر کرتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر ان کے طور طریق میں ہندوانہ رسم و رواج داخل نہ ہو سکے، اس کے لیے وہ بہت فکر مند رہتے تھے، اور جہاں کہیں ایسی بات دکھائی دیتی تھی، نظر آتی تھی، وہ اس کے لیے اصلاح کی فکر کرتے تھے، اس کی اصلاح کی فکر کرتے تھے۔ خانقاہ رحمانی میں علاج و معالجہ کی غرض سے بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے، اور اس لائن سے بھی انہوں نے جو بہت نمایاں خدمات انجام دی۔ علاج و معالجے کی وہ تدبیر کرتے تھے، اوراد و وظائف کی ترکیب بتلاتے تھے، لیکن جس طریقے سے آج کل بازاری اور پیشہ ور عاملوں کا معاملہ ہے، اس انداز سے حضرت کا معاملہ نہیں تھا۔ وہ ترکیب بھی بتلاتے تھے، تدبیر بھی بتلاتے تھے، علاج و معالجے کی فکر بھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عقائد کی حفاظت کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے تھے۔ ایک صاحب نے آ کر کے کہا کہ حضرت یہ بیماری لاحق ہے، اس سے پہلے یہ مرض لاحق ہوا تھا تو فلاں مولانا صاحب نے اچھا کیا تھا۔ مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً گرفت کی، کہا کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ مولانا کے ہاتھ میں؟ پہلے اس بات سے جو توبہ کرو، پھر آگے کی بات جو بیان کرو۔
تو عقائد کی حفاظت کی بہت فکر انہوں نے کی تھی، اور ان کی زندگی کا ایک نمایاں وصف یہ بھی تھا کہ تصحیح اذان اور تصحیح قرآن کے اوپر جو بہت دھیان دیتے تھے۔ اذان اسلام کا شعار ہے، قرآن کلام خداوندی ہے۔ اذان اس انداز میں دی جانی چاہیے کہ اسلام کا صحیح پیغام برادران وطن تک پہنچے، اور قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھنا چاہیے جیسے قرآن کریم کے پڑھنے کا حق ہے۔ مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ تصحیح اذان کے تعلق سے اور تصحیح قرآن کے تعلق سے بذات خود تربیت فرماتے تھے۔ کہاں آواز کو اٹھانا ہے، کہاں آواز کو گرانا ہے، وہ بذات خود بتاتے تھے۔ اور رمضان المبارک میں جب تراویح میں قرآن سنایا جاتا تھا تو جو حافظ قرآن تراویح میں قرآن پڑھنے والا ہوتا تھا، عصر مغرب کے درمیان خود اس کا قرآن سنتے تھے، اور جو قابل اصلاح بات ہوتی تھی وہ بیان کرتے تھے، وہ بتاتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ ذکر و فکر کا اہتمام اور اس کی پابندی بہت زیادہ کرتے تھے۔ فرائض و واجبات کی محافظت کے ساتھ سنن و نوافل کے اوپر مواظبت بھی کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ رات کی تنہائیوں میں اپنے اوراد و وظائف کو جو پورا کرتے تھے، اور اس کی تکمیل میں اگر پوری رات گزر جائے تو پوری رات وہ جاگ کر کے اپنے اوراد و وظائف کے معمول کو جو پورا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کاموں میں اور ان کی آواز میں بڑی تاثیر اور بڑی برکت پیدا کی تھی، اور اس بات کے لیے بھی فکر مند و رہا کرتے تھے کہ جتنے ان کے متعلقین و منتسبین ہیں وہ سب کے سب ذکر و فکر کے عادی بن جائیں۔ 1991 میں امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد جب آپ خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین نامزد کیے گئے تو انہوں نے پوری امت کو ذکر و فکر کا عادی بنانے کے لیے اپنے یہاں درود شریف کی مجلس کو جاری کیا۔ ایک مجلس میں لاکھوں لاکھ مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مقام میں درود شریف کا ہدیہ اور نذرانہ بھیجا جاتا تھا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بندہ درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روحانی فیضان اس کی طرف جو زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی حیات اور زندگی میں عمران شاہ نامی ایک شخص نے ان کا انٹرویو لیا تھا، تفصیلی انٹرویو۔ وہ انٹرویو حیات ولی کے نام سے کتابی شکل کے اندر جو شائع ہو گئی ہے۔ عمران شاہ نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کی زندگی کی نمایاں خدمت رحمانی 30 ہے، تو مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، درود شریف کا ورد کرنا اور درود شریف کی مجالس کا انعقاد کرنا میری زندگی کا جو عظیم شاہکار ہے، یہ میری نمایاں خدمت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ ملت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے جو ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ دینی تعلیم کے میدان میں بھی نونہالان ملت کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، اور عصری تعلیم کے میدان میں بھی انہوں نے نونہالان ملت کو جو ہے آگے بڑھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی خدمت کا ان کو موقع عطا فرمایا، چاہے تعلیمی میدان میں ہو چاہے سیاسی میدان میں ہو، حرص و طمع اور لالچ سے بالا تر ہو کر کے انہوں نے ہمیشہ ملت اسلامیہ کی سربلندی کی جو فکر کی ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان عہدوں کا اور مناصب کا انہوں نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ ایک بہت ہی نمایاں صفت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی یہ تھی کہ وہ جس طریقے سے چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ بڑوں کی تعظیم اور اکرام بھی فرماتے تھے۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مقام بلند مل جاتا ہے تو وہ چھوٹوں کو خاطر میں نہیں رہتا، چھوٹوں کے کاموں کی پذیرائی نہیں کرتا، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اور اس طریقہ کار کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے چھوٹوں کو آگے بڑھنے کا جو موقع نہیں ملتا۔ مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، ان کے کاموں کی پذیرائی کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑوں کے ساتھ میں جو ہے اکرام اور تعظیم کا معاملہ بھی رکھتے تھے۔
جمعہ کی تقاریر صدائے جمعہ کے نام سے میں نے کئی سال پہلے مرتب کی تھی. مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بذریعہ پوسٹ میں نے جو کتاب بھیجی تھی. اس کے بعد جو مالیگاؤں کا سفر ہوا، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم حضرت کے استقبال کے لیے مجھ کو بھی منماڑ لے کر کے گئے تھے. ٹرین سے اترے، ریلوے اسٹیشن سے باہر آئے جہاں چائے پانی کا انتظام تھا، وہاں پر بیٹھے اور بیٹھتے ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ صدائے جمعہ یہ کتاب آپ کی مجھ کو پہنچی ہے، کام مجھ کو پسند آئے. ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اچھے کام جو مجھ کو پسند آتے ہیں اور اس سلسلے کو آپ اور آگے بڑھائیے. اسی طریقے سے ایک بہت ہی دل کو لگنے والی بات ہے. میرے ایک شاگرد ہیں، بمبئی میں رہتے ہیں، مفتی لطیف الرحمان. ان کے کچھ معاملات تھے، کچھ عصبی اثرات کا جو ہے شکار تھے. کسی عامل نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے گھر میں جنات کی آمد و رفت ہے، ان کو قتل کرنا پڑے گا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ عامل ایسا کہہ رہے ہیں کہ جنات کو قتل کرنا پڑے گا. میں نے کہا کہ 2 افراد کو تم قتل کر دو گے، پھر اس کے بعد ان کا خاندان ہے، ان سے کس طریقے سے نمٹو گے؟ انہی دنوں میں حضرت کا سفر ہونے والا تھا بمبئی کا. میں نے کہا کہ ابھی آپ انتظار کرو، حضرت کا ادھر سفر ہوگا تو میں ان سے کہتا ہوں آپ ان سے ملاقات کرنا، وہ کوئی تدبیر اور ترکیب بتائیں گے. میں نے حضرت کو جب فون کیا، حضرت نے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت ان سے کہیے کہ فلاں جگہ مجھ سے ملاقات کریں گے. جب وہ بمبئی تشریف لائے تو مفتی لطیف الرحمان نے جو ان سے ملاقات کی، اپنے حالات جو ان کو سنائے، حضرت نے ایک تدبیر بتائی. اس کے بعد سے جو عصبی اثرات تھے وہ سب جو ختم ہو گئے. اس کے بعد بمبئی سے مالیگاؤں آئے. اسحاق سیٹ کے مکان پر رابعہ مسجد کے بازو میں ان کا قیام تھا. وہاں پر ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے شاگرد جو بمبئی کے ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی، ان کی بات جو میں نے سنی. تو حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹوں کے ساتھ میں یہ سلوک، یہ برتاؤ تھا. اور اسی طریقے سے دوسری بات میں نے یہ بیان کی کہ بڑوں کے ساتھ میں جو تعظیم و اکرام کا معاملہ بھی جو بہت تھا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس منگیر میں ہو رہا تھا. ہم لوگ بھی جو اجلاس میں شریک ہوئے تھے. میں نے مہمان خانے کے اوپر سے دیکھا کہ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ جو دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں اور پھر تیزی سے جو جا رہے ہیں. میں نے کہا ایک بات کیا ہے. میں مسجد کے قریب آیا تو معلوم ہوا کہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں. مسجد میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے اور ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کے انتظام بندوبست کے لیے مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دوڑ بھاگ کے اندر جو لگے ہوئے ہیں. یہ چند باتیں جو میں نے بیان کی ہیں مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے جو نمایاں اوصاف ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کی زندگی کے بعض اوصاف ہیں. مختصر وقت کے اندر ان کی پوری زندگی کی صفات کا جو ہے احاطہ کرنا جو ہے مشکل اور دشوار ہے. چند باتیں میں نے بیان کی ہیں. امید ہے کہ بعد میں آنے والے مقررین بھی اس سلسلے کو جو آگے بڑھائیں گے اور ان کی زندگی کے نمایاں اوصاف کو جو بیان کریں گے. یہ وہ اوصاف و صفات ہیں کہ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے ہر شخص کو اپنے اندر ان صفات کو جو ہے پیدا کرنا چاہیے. ان صفات کے پیدا کرنے کے ذریعے ہی سے وہ دارین کی سرخروئی جو ہے حاصل کر سکتا ہے. بہرحال یہ ایک بہت ہی زیادہ صدمے کا جو ہے موقع ہے. میں مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے افراد خانہ کی خدمت میں اور ان کے تمام متوسلین، محبین و متعلقین کی خدمت میں اور بالخصوص حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم کی خدمت مبارکہ میں جو حضرت سے قرب و تعلق کی وجہ سے ان کے خاندان کے ایک فرد شمار ہو رہے ہیں، تعزیت مسنونہ جو پیش کرتا ہوں. جس دن مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اسی دن بمبئی شہر کے ایک مشہور و معروف عالم دین مولانا صہیب احمد قاسمی کا بھی جو انتقال ہوا. اور اس کے ایک دن کے بعد مالیگاؤں کی ایک دینی و علمی شخصیت حضرت مولانا محمد حنیف بیتی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. وہ بھی دین و شریعت کے تعلق سے ایک متحرک اور فعال شخص تھے. ان تمام افراد کے اہل خانہ اور متعلقین کی خدمت میں میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.